استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب المغازی، اور کتاب المغازی سے آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 3951۔ اس سے پہلے باب ہے باب قصۃ غزوۃ بدر، یہ باب ہے غزوہ بدر کے قصہ کے بارے میں۔ چونکہ قرآن کریم میں بھی غزوہ بدر کا ذکر ہے، اس لیے امام بخاری نے قرآن کریم کی ان آیات مبینات کو بھی یہاں پہ بیان کیا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں وقول اللہ تعالی، اور اللہ تبارک و تعالی کا قول ہے، اور یہ آیات مبینات جو ہیں یہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 123 سے لے کے 127 تک، آیت نمبر 71 پہ آیت نمبر 71 ہستان شیم آیات مبینات۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ اذلہ سے مراد بے سر و سامان۔ دیکھیں اس کی بنیادی وجہ ہے، بے سر و سامانی کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم علیہ السلام یہ غزوہ بدر خاطر درائی مقام بدر اس پر، تو چونکہ ان کا بنیادی مقصد جو تھا وہ جنگ نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ جو ابو سفیان کا قافلہ ملک شام سے تجارت کا قافلہ آ رہا ہے تو ان کو روک کے مال غنیمت حاصل کرنا، تاکہ ان کی قوت کو کمزور کیا جا سکے جو کفار مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے۔ اب وہ بے سر و سامان بظاہر تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات پہ ان کو اذلہ کے لفظ سے یاد کیا۔ اذلہ سے مراد بے سر و سامان، کیونکہ تعداد میں بھی مسلمان جو تھے وہ کم تھے، اور آلات حرب و ضرب وغیرہ اس میں بھی ان کی فراوانی نہیں تھی، اور کئی لوگ تو ایسے ہی چلے تھے جن کے پاس تلواریں وغیرہ بھی دستیاب نہیں تھیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو، خدایس کھوجو تاکہ تو ہی بنیو شکر گزار۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ، جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر۔ دیکھیں اب اس کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ات کیا ونن اس جنگ بدر کیا ونن، غزوہ بدر اس کو کیوں کہتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس مقام پہ یہ جنگ ہوئی ہے، اسلام کا یہ عظیم معرکہ جہاں پہ ہوا ہے، تحت مقام سے مقام بدر بنا۔ اور بدر کیوں کہتے تھے، اس میں کئی سارے اقوال جو ہیں وہ محدثین نے مورخین نے بیان کیے ہیں۔ اس میں ایک قول یہ ہے کہ وہاں پہ ایک شخص رہتے تھے جس کو بدر بن مخلد یا مخلد کہتے تھے۔ ایک روایت میں اس شخص کا نام بدر بن حارث تھا، تو اس کی ذات کے ساتھ وہ علاقہ منسوب تھا، تو اس کی مناسبت سے اس جگہ کو مقام بدر کہتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بدر سے مراد وہاں پہ ایک کنواں تھا، تذکیر سے اس ونن بدر۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو صاحب فتح الباری نے اپنی شرح میں لکھا ہے کہ بدر جو ہے اسم البئر وسمیت بها لاستدارتها او لصفاء مائها فکان البدر یرا فیها، اس جگہ کا نام بدر اس لیے پڑا کیونکہ وہاں پہ ایک کنواں تھا، اور وہ کنواں جو تھا وہ گول تھا، کس کی طرح جت کے سندرشنا گول آسن زون سندرنے صدہیم زون ایسی وننج 14ویں کا چاند جیسے گول مکمل گول ہوتا ہے، اسی طرح وہ کنواں بھی گول تھا، اور اس میں پانی جو تھا بہت زیادہ صاف تھا، یوتا صاف ہو سکتا کہ اگر تحت کا نظر ترائے ہے تو اس میں آسانی سے جو چاند اوپر رہتا تھا وہ اس میں نظر آ جاتا تھا۔
تو اس کی وجہ سے بھی اس مقام کو بدر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ پننِس محبوب صلی اللہ علیہ وسلمس ارشاد فرماون کہ تُہۍ چھُو کٔرِو سُہ وقت یاد ییٚلہِ تُہۍ ٲسوٕ صحابہ کرامن ونان کہ اللہ تعالیٰ کرِ تُہۍ مدد 3,000 فرشتہٕ نازل کٔرِتھ۔ اور بھی کئی مواقع پہ فرشتوں کا جنگوں میں حاضر ہونا ثابت ہے، لیکن خصوصی طور پہ جنگ بدر میں باضابطہ طور پر مسلمانوں کی طرف سے اللہ کے فرشتوں نے قتال کیا ہے، اللہ کے فرشتوں نے جنگ کی ہے۔ کیونکہ میں کی روایات پرمز اس میں یہ ہے کہ صاحب لارن صاحب سب لارن کیسے کافر تو وہ اپنے میان سے تلوار نکالتے تھے اس پہ ضرب لگانے کے لیے، اس پہ حملہ کرنے کے لیے، تو وہ سہاں تلوار تمن نیبر پورا تھوت تل تو سامنے والے شخص کی گردن کٹ جاتی تھی۔ تلوار سہاں لگنے تم سے پیوان گردن وسط یا خون کے فوارے نکلتے تھے۔ تو یہ تائید خدا بندی تھی، اللہ کے فرشتے تھے جو ان کی تائید کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا۔ رب فرماتا ہے بلا ان تصبرو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ لیمن تسلی جد کہ اللہ تعالیٰ سوچتے 3,000 ملک بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائکۃ مصومین۔ ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر و تقوی کرو اور کافر اس دم تم پر آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5,000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ یعنی اگر تو صبر کریو تقوی اختیار کریو یم ساتھ پتہ یعنی جنگ لگے اور کافر تمہارے مقابلے میں یکجٹ ہو کے آپ پہ مقابلہ کرے کے لیے آئے تو آپ بے فکر رہیں، تمہارا رب اپنی طرف سے آپ کی فتح و نصرت کے لیے، آپ کی مدد کے لیے اتامت استری ساس اب اللہ نے کہا 5,000 فرشتے جو ہے وہ نشان والے فرشتے آپ کی طرف وہ فتح و نصرت کے لیے وہ بھیجے گا۔ اب نشان سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو متعدد روایات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فرشتے تو ان کی کیفیت کیا تھی، ان کی شکل و صورت وغیرہ کیا تھی۔ تو مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریمن ہنسی روایت وہ فرماتے ہیں کہ تمن اوس سفید اونی لباس لگت جو اون سے بنا ہوا تھا، پیور کاٹن یوزن جاسن، تو سفید لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور جو ان کی سواریاں تھیں گھوڑے تھے تو ان کے ماتھے پہ سفید داغ تھا، سفید نشان تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ڈیکس، کیونکہ ڈیکس سفید داغ آسن گڑس یہ بڑی زیادہ خوبصورت ہے، مان لیں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ امامہ باندھے ہوئے تھے، جمانش امام گنڈ، تو انہوں نے رنگ وغیرہ کا تو ذکر نہیں کیا ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ بدر میں جو فرشتے مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے ان کے امامے جو تھے وہ سیاہ رنگ کے تھے، ٹھیک ہے، تمہارے سیاہ رنگ امام شریف سر مبارکس گنڈت جو بھی ان کی شکل و صورت رہی ہوگی، تو پھر وہ جہاد کے لیے مقام بدر میں آئے۔ اچھا وہیں کرم یہ تھی عرض کی اور بھی روایات ہیں مختلف باقی جنگن مزدش فرشتہ آمد، لیکن جنگ بدر واحد ایک جنگ ہے جس میں فرشتوں نے قتال بھی کیا ہے، جنگ بھی لڑی ہے، ٹھیک ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قاتلت الملائکۃ فی غزوۃ بدر فقط، کہ صرف غزوہ بدر میں فرشتوں نے جنگ لڑی ہے، قتال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اللہ آگے فرماتا ہے وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، تو یہ فتح اب جب فرشتے آ گئے مسلمانوں کو فتح ملی تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے، یعنی یہ کیسا مدد چکرن وہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، اس لیے کہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے ایم ذریعہ سیٹھی اللہ تبارک و تعالی کافروں ہندس ایک حصہ وہ مرعوب ہو جائیں گے،
وہ مغلوب ہو جائیں گے، وہ ڈر کے مارے پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ او یکبتہم فینقلبوا خائبین، یعنی انہیں ذلیل کرے کہ نامراد پھر واپس لوٹ جائیں۔ اور تیمین پتہ کرتی ہوں این تبے واپس، یا واپس چلے جائیں تو وہ خائب و خاسر اور ان میں اتنی قوت، لڑنے کی سکت، لڑنے کی طاقت وغیرہ نہ ہو۔ قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ فرماتے ہیں فورہم سے مراد غضبہم، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم کی آیت میں وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدُكُم میں جو فورہم لفظ لکھا ہے اس سے مراد ہے غضبہم، فور سے مراد غضب۔ وقال وحشی، اور وحشی نے کہا قتل حمزۃ طعیمہ، طعیمۃ ابن عدی بن الخیار یوم بدر۔ حضرت وحشی کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ نے طعیمہ بن عدی بن خیار کو یوم بدر، غزوہ بدر کے دن قتل کیا تھا۔ تو پھر اسی کی وجہ سے جبیر بن مطعم نے ان سے کہا تھا کہ چاسیک آزاد کرنا، اگر سے غزوہ احد مز حضرت حمزہ شہید کریں۔ تو پھر یہی ہوا کہ ان کو شہید کیا گیا، اور ان کا جسم مبارک جو تھا اس کا مسئلہ کیا گیا، اعضاء کاٹے گئے، اور بہت زیادہ ظلم و زیادتی اور بہت زیادہ تکلیفوں سے ان کو درکنار کیا گیا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ ہندا نے ان کا کلیجہ چبایا تھا۔ وقولہ تعالی، اور دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ قول ہے، اور یہ قول سورہ الانفال آیت نمبر 7، سورہ الانفال آیت نمبر 7، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اب اس میں تو مختصر دیا، میں نے پوری آیت قرآن سے پڑھ کے سنا دی۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دو گروہوں میں ایک تمہارے لیے ہے، وہ دو گروہ تھے جو جنگ بدر کے جس کے لیے صحابہ حضور کی معیت میں نکلے تھے، وہ گروہ، ایک گروہ وہ تھا جو یہ ملک شام سے جو تجارتی قافلہ تھا ابو سفیان کی معیت میں جو واپس آ رہا تھا، ایک تو یہ تھا۔ ایک یہ کہ یہ لوگ ابو سفیان بوز کی مسلمان ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے، تو انہوں نے راستہ بدلا اور مکہ خبر پہنچائی کہ ہم پہ مسلمان حملہ آور ہوئے، تو اس کی وجہ سے کفار نے ابو سفیان کے کہنے پر ابو جہل کی قیادت میں ایک لشکر جرار تیار کیا، اور وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے پورے آلات حرب و ضرب کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ تو یہ دو گروہ تھے، ایک مکہ سے آ رہا تھا، ایک ملک شام سے آ رہا تھا۔ ملک شام والا جو قافلہ تھا اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں 30 بڑے بڑے سرداران قریش، اس میں بھی 30 مرد جو تھے وہ اس میں تھے، اس میں 1000 اونٹ ان کے ساتھ بھی تھے، اور 50,000 دینار کا مال ان کے پاس تھا، اور بھی اور طرح کے سامان ان کے پاس تھے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر تجارتی قافلہ ہے اور وہ جنگ کی غرض سے نہ نکلے ہوں، تماشا نے تیتیا مستعد تیتیا تیار کیا، وہ لشکر ان کے ساتھ زیادہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایم باوجود او سمن یہ، کیونکہ راستے میں خطرہ تھا کہ کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی رہزن حملہ کرے، یا مسلمانوں سے وہ مرعوب اور خائف تھے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے اس مختصر سے جو ان کا جو قافلہ تھا اس کے لیے بھی اچھی تیاریاں کی تھی۔ تلواریں تھیں، ہتھیار تھے، گھوڑے تھے، سواریاں بہت اچھی خاصی تھی۔ اس کے مقابلے میں جو مسلمان گئے تھے تمن اس پائے تھے تم ایسے تھے کہ عام گڑین پر تمن کے ایسے تلوار وغیرہ باقی چیز، تو وہ ایسے ہی نکلے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج برعکس آؤ مکہ المکرمہ سے قریش کا قافلہ جو نکلا ابو جہل کی صدارت و قیادت میں، سوس لشکری جرار، اس میں 950 سے زائد لوگ تھے، بعض کتابوں میں 1000 یا 1000 سے اوپر، اور ہر کسی کے پاس گھوڑا ہے، ہر کسی کے پاس اونٹ سواری ہے، ہتھیار ہیں، آلات حرب و ضرب مکمل ہیں۔ اور مسلمانوں کی یہ خواہش تھی، مسلمانہ پائلٹ وہ بھی ہیں یہ بھی ہیں، دو قافلے ہیں۔ مسلمان چاہتے تھے کہ یہ مثل ایسی بہت گوز مقابل گسل ایس گوز گمن ابو سفیان سے کیونکہ ان کے پاس سامان وغیرہ نہیں ہوگا، اور تمہیں یسن خود سی
تم وقت لڑائی کری کیونکہ ان کے پاس سامان نہیں تھا. لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی, اللہ کی مشیت یہ تھی کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اگرچہ تو بے سر و سامان چھو, لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو اس قافلے کے ساتھ آپ کا مقابلہ کراؤں گا جن کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور اس کے ذریعے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام قدرت دیکھیں گے کہ بے سر و سامانی منطق کے دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ فتح. ٹھیک ہے, تو وہی کہتے ہیں وہ چاہتے تھے کہ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ, اور توی ٲسوٕ یژھان کہ اَسہِ گوٚژھ سُہ قٲفلہٕ بُتھِ سمکھُن. ذات الشوکہ کہتے ہیں مسلح یمن ہتھیار آسن, غیر ذات الشوکہ جو مسلح نہ ہو, جن میں ہتھیار وغیرہ نہ ہو. تو وہ چاہتے تھے, مسلمان چاہتے تھے کہ اسی قافلہ کے ساتھ ان کا معاملہ. شوکہ امام بخاری نے لکھا الشوکۃ الحد, شوقہ سے مراد حد ہے, حد مینس قوت, طاقت, یعنی تتھ قافلہ سۭتۍ گژھِ اَسہِ لڑ گژھٕنۍ جن کے پاس طاقت نہیں ہے, جو لڑائی کے غرض سے نہیں ہے. ہمن سۭتۍ گوٚژھ نہٕ گژھُن کہ مسلمان یہ بظاہر چاہتے تھے لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اب حدیث سنیں, حدیث نمبر 3591. حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب ان عبد الله ابن كعب, روایت کرتے ہیں عبداللہ بن کعب رحمہ اللہ سے, کیونکہ ان کے بارے میں صرف چند ایک محدثین ہیں جنہوں نے رؤیت کا قول نقل کیا ہے, تو ان پہ رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے لکھا جاتا ہے. البتہ چونکہ ہمارے نزدیک اہل السنہ والجماع, ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک یہ ہے کہ کلمات ترقی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اولیاء کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں, صحابہ کے ساتھ تو ہے ہی. ٹھیک ہے, آپ چن پروائے خدا نہ خاص کیا. تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ عبداللہ بن کعب جو ہیں, کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ تابعی ہیں, لیکن ان کے ساتھ میں ابن حجر عسقلانی نے ثقہ لکھا ہے وَلَهُ رُؤْيَا, اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی رؤیت بھی ثابت ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا ہے. اور واقدی نے لکھا ہے کہ یہ نبی اکرم علیہ السلام کے مبارک دور میں ہی ان کی ولادت ہوئی تھی. وہ روایت کہتے ہیں سمعت کعب بن مالک, میں نے سنا حضرت کعب بن مالک کو. کعب بن مالک کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہیں. کعب بن مالک ان کا لقب ہے شاعر الرسول. یہ نبی اکرم علیہ السلام کے شاعر تھے, نعت خوان تھے, بہت زبردست شاعری کی ہے. انہی کی وہ شاعری ہے نا, مجھے اشعار تو یاد اس وقت نہیں آ رہے, لیکن یہ اچھی خاصی شاعری کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, میں نے شاعری دربار رسالت جیسے حضرت حسان بن ثابت تھے, حضرت کعب بن مالک ہیں, کعب بن زہیر ہیں, عبداللہ ابن رواحہ ہیں, یہ مجھے متعدد تھے جو باضابطہ طور پہ نبی اکرم علیہ السلام کے دربار میں باضابطہ طور پہ اشعار پڑھا کرتے تھے. تو یہ بھی ان میں سے ایک ہے. اور آسان ان کا تعارف یہ ہے کہ یم ساتھ غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی پاک علیہ السلام درائے دبیاکاز تنگی مشکلات کا دور ہے, تو اسلام کو معاونت کی ضرورت ہے, اور جہاد کے لیے حضور نے بلایا تھا. تو کئی سارے لوگ تھے, 84 لوگ تھے یم زن غزوہ تبوک اس میں شامل گیا ہے کہ وہاں سے آ کے اللہ کے نبی نے جب ان سے پوچھا تو 81 لوگ ایسے تھے جنہوں نے مختلف طرح کے عذر بیان کیے. تو نبی پاک علیہ السلام کو انہوں نے کاؤنٹر کیے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں. تو یہ کیسا ہے, کچھ نہیں کہا. جس نے جو عذر بیان کیا حضور معاف کرتے گئے, ان کو چھوڑتے گئے, کچھ نہیں کہا. 3 صحاب سب تم جن 3 صحابہ نے عرض کیا کہ آقا ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں تھا کہ خدا نخواستہ ان کے دل میں نفاق تھا, اور نفاق کی وجہ سے وہ نہیں گئے. صحابہ تھے, عاشق رسول تھے, لیکن اس کے باوجود بھی نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کچھ کرنا چاہتا ہے مگر اتھوت ہی چلی ہوئی. تو یہی والا معاملہ حضرت کعب بن مالک کے ساتھ بھی ہوا. اور کعب بن مالک تمنی 3 صحاب سبن من شامل جن کے بارے میں ثلاثۃ الذین تخلفوا ثلاثۃ الذین تخلفوا, تم 3 صحاب سب یم زن تات مطلب جنگس من شامل ہے گئے, اور ان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی. تو پھر اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا, بات کرنا چھوڑا, حتیٰ کہ
ہمز باقی سے صحابہ وہ مسجد نبوی آتے تھے. کعب بن مالک زنوس وہ مسجد بھی نہیں، وہ مسجد بالکل آتے تھے. ہمز نیون کے یہ آتے تھے. اور پھر یہ بھی روایات ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی سلام جواب دیا کہ حضور ان کی طرف دیکھتے نہیں تھے. جب حضور نہیں دیکھتے تھے تو کوئی صحابی نہیں دیکھتا تھا. مسجد نبوی میں ان کی بہت زبردست آزمائش ہوئی. اور یہ خود فرماتے ہیں کہ بوسس وشان بخاری میں ہی روایت ہے کہ بوس حضور علیہ الصلوۃ والسلام سلام کرن پتوس بتھاون تہندس مبارک دہانس کن نظر بوسس وشن تہند لبہائے مبارک ہلا کن نہ تم دینے میں سلام جواب کے نہ، لیکن میں دیکھتا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس میں جواب دیون. پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ بوسس نماز پڑھنے خاطر کھڑا گسن، میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا تو حضور میری طرف دیکھتے تھے. بوسس سلام اگلاون پھرت حضور صاحب میں کن وشن بوسس سلام اگلا پھر بوس تو نظر دیون تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ دوسری جانب کرتے تھے. کچرا جو قریبی دوست ہوتے ہیں، محب اور محبوب ہوتے ہیں، پچ تمن روش روش کن چیز پہ آسن تو وہی والا معاملہ. پھر 40 دن ہو گئے تو حضرت کعب کو حضور نے بلاوا بھیجا کہ اے کعب چاشی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انن کے خاندانی نزدیک گزنے کیا. تو انہوں نے بس اتنا کہا کہ حضور سے یہ پوچھیں کہ تم سے میں خاندانی نزدیک گزنے کیا، آپ ان سے بس اتنا پوچھیں کہ میں شاہ خاندانی طلاق دن کے تمہیں اجازت دیتی بیانس، مطلب چھوڑنے کے لیے بھی تیار تھے. ان کے چچا زاد بھائی تھے، تم ایک دو پنس آنگنس من سہنس من ان لڑ لڑ مکان تک دس دت کھت دس پہ دیوارس پہ. اور اس کے بعد ان کو 3 بار قسم دی تمہیں سے ژی خدائے سند قسم کیا میں چھنا نبی تاجدار سند محبت دلس مز. 3 مرتبہ کہا تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، یہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کوئی جواب نہیں دیا اور کوئی بات نہیں کی. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد 50 دن مکمل ہو گئے اور 50 دن اس دور میں ایک ملک سے حبشہ کے بادشاہ نے ان کو یا غسان کے بادشاہ نے ان کو خط بھیجا اور اس میں لکھا کہ ایسے سب بوز چشی پنی یارن دھوکہ دیتمت تم ژھنمت دٲرِتھ اگر ژٕ یژھکھ آپ میرے دربار میں آ جاؤ ژےٚ دِمے بہٕ بوٚڑ بارٕ عہدٕ ییٚتہِ آپ کی بہت عزت افزائی ہوگی مگر ژٕ ترٛاوُن نبی رحمت علیہ السلام. ہاں حضرت کعب بن مالک کو. تو حضرت کعب بن مالک نے کیا کیا تو انہوں نے کہا کہ وہذا اعظم من البلا، مطلب یہ ابھی تک تو کم تھا لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چھ میں آزمائش میں بیاکھ آزمائش ہو یہ دڑیا کنہ. اور اس خط کو جلتے تنور میں ڈال دیا، تندرس مز ترو خط اس کو جلا دیا. تو پھر 50 دن مکمل ہو گئے، وہ نماز پڑھ کے نکلے اور جنگل کی جانب چلے. کھت جنگل کن تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی اور ان کی معافی کا اعلان کر دیا. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. تو ایک صحابی تھے وہ ان کو بلانے کے لیے گئے اور پکارتے چلے گئے کہ اے کعب چشی مبارک آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی معافی کا اعلان کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کپڑے لگائے تھے جبہ وغیرہ پہنا تھا زن مقام ستروس اس کو چھپا کے باقی ہی کیسا لباس اس لیکن وہ اتار کے اس صاحب کو دے دیا ہے. اتنی بڑی خوشخبری تو نے مجھے دی ہے تو یہ میری طرف سے تحفہ قبول کرو. پتہ آو گھر پترس بھائیس ہیٚتِن پلو لاگنے خٲطرٕ میں نے آسن میں پلوٕے مےٚ چھُ حضوٗرن نِش گژھُن. تو اس کے بعد وہ وہاں پہ چلے گئے. تو وہی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان کا آسان یہ تعارف میں تھوڑا سا کرایا. شاعر الرسول ہیں، صحابی مشہور ابن حجر اسقلانی نے کہا ہے. اور من الثلاثة الذین تخلفوا ان کا بہت ہی حسین تعارف ہے. 50 ہجری میں یہ دنیا سے رخصت ہوئے اور بعض نے 40 ہجری کا قول نقل کیا ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت کے دور میں ہی. تو یہ کہتے ہیں کہ لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ غزاها الا فی غزوۃ تبوک. کہتے ہیں لم اتخلف میں پیچھے نہیں رہا عن رسول اللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہمراہ جانے کے معاملے میں فی غزوۃ کسی بھی غزوہ میں غزاہا جو آقا نے جس غزوہ کو لڑا ہو یا جو غزوہ لڑا گیا ہو الا فی غزوۃ تبوک سوائے غزوہ تبوک کے. غزوہ تبوک اس میں شرکت کرت اس میں نے شرکت نہیں کی. غیر انی تخلفت عن غزوۃ بدر سوائے اس کے کہ غزوہ بدر میں بھی میں نے تخلف لیا. غزوہ بدر اس میں گوس نہ کیا
لیکن معاملہ یہ تھا غزوہ تبوک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے صحابہ کو کہا کہ آپ کیوں نہیں آئے۔ اس وقت بڑا سخت رویہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے اپنایا اور کہا کہ اگر ہم نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ چلے، آپ کیوں نہیں آئے۔ غزوہ بدر کس معاملہ میں گو نہیں کیے، اس کی بنیادی وجہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گئے نے غزوہ بدر ایز غزوہ جنگ کرنے خاطر کیا، وہ صرف ابو سفیان کے قافلے کو قابو کرنے کے لیے اور وہ مال غنیمت وغیرہ لینے کے لیے گئے تھے۔ تو اس میں کوئی ایسی تحدید نہیں تھی کہ آپ سب لوگ چلیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے ہیں، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ میں بھی اس میں نہیں تھا۔ اور ساتھ اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں غیر انی تخلفت عن غزوۃ بدر، غزوہ بدر میں بھی میں پیچھے رہ گیا۔ ولم یعاتب احد تخلف عنها، لیکن حضور نے کسی پہ کوئی یہ عتاب نہیں کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی پہ کہاں عتاب تخلف عنها جو غزوہ بدر سے پیچھے رہ گیا۔ یہ جنگ اس متعلق انہوں حضوروں کو ہی سکھایا جاکنے کسی سے نہیں پوچھا، ٹھیک ہے۔ انما خرج رسول اللہ یرید عیر قریش، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تھے قریش کا جو قافلہ تھا اس کو، وہ مال وغیرہ اس کو لینے کے لیے نکلے تھے۔ حتی جمع اللہ بینہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کیا، وبین عدوہم، اور ان کے دشمن کو آپس میں جمع کیا، علی غیر میعاد، اور بغیر کسی پہلے کوئی چیز طے کیے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگ پہ جمع کیا۔ یہ یہاں سے ایسے ہی نکلے تھے لیکن وہ لشکر لے کے آگئے، تو اب مسلمانوں نے بدر میں اپنا مورچہ سنبھالا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر صحاب سبن مشور، اور اس کے بعد پھر یہ بشارتیں آئیں کہ تو عیسائی جن اللہ تعالیٰ سے ملک، پہلے یہ کہا گیا کہ ایک تو یہ ہے کہ 1000 کا بھی ذکر ہے، 3000 کا بھی ذکر ہے، اور پھر 5000 تک کا بھی ذکر ہے، کیونکہ ابھی بھی انس کہتے ہیں امد اللہ المسلمین یوم بدر ب1000، اللہ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو 1000 کے ذریعے مدد کی۔ ثم زادہم فصاروا 3000، پھر مزید اضافہ کیا تو 3000 ہو گئے۔ ثم زادہم فصاروا 5000، پھر مزید اس میں بڑھا دیے گئے یہاں تک کہ 5000 جو تھے مسلمانوں کی صف میں فرشتے شامل ہوئے اور غزوہ بدر لڑا گیا۔